الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. الفصل الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب کا دوسرا حصہ المقصود کا آغاز اور شروع ہے. پہلا حصہ خطبہ اور دوسرا حصہ کتاب مقصود. کتاب الایمان، کتاب فلاں، باب فلاں، فصل فلاں. یہ عنوانات ہے. کتاب اور باب اور فصل میں فرق آپ نے پڑھا ہوگا، اس لیے کہ یہ عنوانات نور الیضاء سے لے کر کے تمام کتابوں میں موجود ہے. بہرحال یاد دہانی اور بطور تکرار اعادہ کر لیتا ہوں. اور اس بات تکرار پر باعث ترحم اور شفقت ہے آپ سے. ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ ہو، ذہن میں نہ ہو. کتاب ان مسائل کے مجموعے کا عنوان ہے جو متحد فی الجنس ہے. جنس میں ان مسائل کا اتحاد ہے لیکن انواع اس کی مختلف ہے. اور باب ان مسائل کے مجموعے کا عنوان ہے باب فلاں باب فلاں، جو متحد فی النوع ہے لیکن ان کی اصناف اور اقسام میں اختلاف. فصل ان مسائل کے مجموعے کا نام ہے جو متحد فی الصنف ہے. قسم ایک ہے لیکن افراد اس کے مختلف ہیں. کتاب الایمان. الایمان افعال من الامن، معنی لغوی. ایمان افعال من الامن یعنی مصدر ہے باب افعال کا اور مجرد اس کا امن ہے. اور ایمان کا معنی لغوی مامون ہونا یا مامون کرنا، یعنی امن سے ہونا، خود امن سے ہونا جہنم کی آگ سے، اللہ کے غضب سے، قہر سے. اور یا کسی کو امن دینا، امن امن. بلکہ امن کیا دینا، بلکہ دوسرے کے امن کے لیے اپنے امن کو خطرے میں ڈالنا. اس لیے کہ باب افعال کے
خاصیات میں ایک خاصہ سلب ماخذ ہے. سلب ماخذ جو ماخذ ہے مادہ ہے اس کو دور کرنا. تو ایمان کا کیا معنی؟ اپنے امن کو خطرے میں ڈالنا دوسرے کے امن کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمان اور مومن دہشت گرد ہے. ایمان اور اسلام میں تو عالمی امن ہے. ایمان اور اسلام دونوں افعال ہے. افعال دونوں مصدر ہے باب افعال کی. ارے میں کہوں یا نہ کہوں، بھوکا صحیح پیاسا صحیح، لیکن اس کو پانی ملے، اس کو روٹی ملے، اس کو سایہ ملے. مجھے تکلیف ہو خیر ہے، یہ تکلیف سے بچ جائے. ایمان کے معنی میں تو یہی ہے، دوسرے کو امن دینا اور دوسرے کے امن کے لیے، دوسرے کی سلامتی کے لیے اپنا امن اور اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا. یہ تو بڑا ظلم ہے ایمان اور اسلام کے ساتھ جو لوگ کر رہے ہیں. دہشت گردی اسلام میں کہاں ہے؟ خود بھی امن سے رہے، دوسروں کو بھی امن دے. اور اتنا امن دے رہے، کتنا مبالغہ ہے. اتنا امن دے کہ اپنا امن اور مال جان کو خطرے میں ڈال لے. خیر ہے، خیر ہے، دوسرے کو امن مل جائے. دوسرے کا اتنا خیال ہے، لحاظ ہے، رعایت ہے، مروت. شرعاً وهو التصديق بجميع ما علم مجيئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورتاً. یہ ایمان کی تعریف. وهو التصديق بجميع ما علم مجيئه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتاً. یعنی تمام ضروریات دین کے تصدیق، تمام ضروریات دین کے تصدیق، یہ ایمان ہے. لیکن مولانا یہاں ایک قید لگانا، تصدیق سے مراد تصدیق اختیاری، غیر اختیاری اور اضطراری نہیں ہے. هو التصدیق الف لام عہدی ہے، مراد تصدیق اختیاری ہے. اس لیے کہ تصدیق اضطراری اور غیر اختیاری تو ابو طالب کو، ہرقل کو، شاہ روم کو بھی تھی. وقت الموت اور قریب المرگ ابو طالب نے جو قصیدہ پڑھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، آپ نے ان کو دعوت دی کہ چاچو آخری وقت ہے، آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے. تو اس پر ابو طالب نے ایک قصیدہ پڑھا ہے.
اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تصدیق کا ذکر ہے. وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ. وَصَدَّقْتَ وَكُنْتَ سَمَّ أَمِينًا. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور آپ امین ہے، دیانتدار ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خیر ادیانیت دین. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دین محمد تمام ادیان سے بہتر دین ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّكَ صَادِقٌ. اور بعض جگہوں میں بِأَنَّكَ نَاصِحِ. مجھے پتا ہے آپ سچے ہیں، یہ بھی پتا ہے کہ آپ میرے خیرخواہ ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. لیکن وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ هِزَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبَيَّنًا. اگر لوگ پس مرگی مجھے برا بلا نہ کہتے کہ ابو طالب ڈر گئے جہنم سے اور آگ سے، لوگ مجھے گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے. وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ ملامت او ہزار مصبت، ہزار خوف، مصب گالی، برا بلا. تو لوجدتنی بذاک سمحا مبینا. تو آپ مجھے پاتے کہ میں آپ اور آپ کی دین پر کتنا مر مٹتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھا، ہرقل کو. آپ نے خط پڑھا اور حضور سے بڑی عقیدت کا اظہار کیا اور یہاں تک کہا لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. اگر میں اس شخص کے قریب ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا. لیکن کیا کرے، اقتدار کا مسئلہ ہے. روم کی عوام خلاف ہو جائیں گی، ووٹ نہیں دیں گے، وزارت عظمیٰ ختم ہو جائے گی. تو آپ نے نہیں دیکھا ابو طالب کے اظہار خیال سے اور ہرقل کے اظہار خیال سے تصدیق نہیں رکھتا؟ ہاں تصدیق لگتا ہے نا. لیکن اس کے باوجود ابو طالب کافر اور ہرقل کافر. اس لیے میں نے کہا کہ تصدیق میں الف لام احادی ہیں اور اس تقدیر سے مراد تصدیق اختیاری ہے، اضطراری نہیں. ہرقل کا تصدیق وہ اضطراری غیر اختیاری ہے، ابو طالب کا تصدیق غیر اختیاری اضطراری، اختیاری نہیں. تو اس لیے شرعاً ایمان ہوا تصدیق بجمیع ما علم مجیئہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتاً.
ضروریات دین کی تصدیق یہ ایمان ہے، لیکن تصدیق سے مراد تصدیقی اختیاری. آئی بات سمجھ میں؟ ایمان کی حقیقت کے بارے میں پانچ مذاہب ہے کہ حقیقت ایمان کیا ہے. ایمان فقط معرفت ہے، معرفت جاننا، معرفت. جہمیہ یہ گمراہ فرقہ ہے، جہمیہ، اور ان کی ایمان فقط معرفت. ایمان مرکب ہے تصدیق سے، اقرار باللسان سے، عمل بالارکان سے. معتزلہ اور خوارج توجہ فرمائیں، ان کے یہاں ایمان مرکب ہے. تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کے مجموعے. معتزلہ اور خوارج کے یہاں مرتکب کبیرہ کافر ہے، خارج عن الاسلام، خارج عن الاسلام. ہاں معتزلہ کے یہاں اسلام سے خارج ہے لیکن کفر میں داخل نہیں، اور خوارج کہتا ہے کہ یہ بالکل کافر کا بچہ ہے. نمبر 3، ایمان فقط تصدیقی قلبی ہے، مرجیہ. نمبر 4، ایمان فقط اقرار باللسان کا نام ہے، اقرار باللسان کا نام ہے، کرامیہ. توجہ فرمائیں، جہمیہ، مرجیہ، کرامیہ نہایت تفریط میں مبتلا ہے. بس معرفت، تصدیق، اقرار، اب عمل کی ضرورت نہیں ہے. نہ فعل مفید ہے، نہ ترک نقصان ہے. سمجھ رہے؟ نہ فعل عمل مفید ہے اور نہ ترک عمل نقصان. لیکن ان کے مقابلے میں معتزلہ اور خوارج افراط میں مبتلا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان
مرکب ہے، اس مجموعے کا نام ہے، اور مرتکب خارج عن الاسلام ہے۔ معتزلہ کی یہاں بین بین ہے اور خوارج کی یہاں بالکل خارج ہے۔ نمبر 5، ایمان فقط تصدیق کا نام ہے، اقرار باللسان اور عمل بالارکان شرط ہے، شطر نہیں، شرط ہے اور شطر نہیں، شرط ہے، شرط ہے اجرائی احکام کے لیے۔ اگر اقرار ہے تو اس کی نماز جنازہ، اس کا دفن کفن اسلامی طریقے سے۔ اقرار اور عمل بالارکان ہے تو حفاظت جان و مال ہے، اجرائی احکام۔ شرط ہے، شرط، اور شطر نہیں، جز نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ میں پھر کہتا ہوں اہل سنت یہ اہل سنت والجماعہ کیا ہے۔ نمبر 5، ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے، اقرار اور عمل شرط ہے، شطر نہیں۔ یہ ایسے مختصر تعبیرات ہے کہ سمجھنے میں اور حفظ اور ضبط میں بالکل آسان۔ میں لمبی چوڑی باتیں نہ مجھے آتی ہے نہ کرتا ہوں، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا۔ سیمینار نہیں ہے، درس ہے۔ یہ مذہب ہے اہل سنت والجماعہ کا۔ شرط ہے، شرط ہے، اس میں اصلاح ہے جہمیہ کا، مرجیہ کا، کرامیہ کا۔ جہمیہ کی یہاں فقط معرفت، مرجیہ کی یہاں فقط تصدیق، کرامیہ کی یہاں فقط اقرار کافی ہے، اور اقرار اور عمل بالارکان کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ فعل مفید ہے اور نہ ترک نقصان ہے۔ ہم نے کہا نہیں، شرط ہے، شرط۔ ان کی اصلاح ہو گئی نا۔ اور شطر نہیں ہے، معتزلہ اور اخراج خوارج کی افراد کی اصلاح ہے۔ ایک کی تفرید کی اصلاح اور دوسروں کی افراد کی اصلاح، وہ تو شطر کہتے ہیں، اور ترک وہ کفر کہتے ہیں۔ ہمارے کیا کفر نہیں ہے، شطر نہیں ہے، جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ سوچیں
یہ جو متقدمین اور متاخرین کا اختلاف مشہور ہے ایمان کے ترکیب اور بساطت میں. کہ متقدمین کی یہاں ایمان بسیط اور متاخرین کی یہاں مؤلف اور مرکب. یہ اختلاف زمانہ ہے. احناف اور متکلمین کا واسطہ معتزلہ اور خوارج سے ہوا. وہ نہایت افراط میں مبتلا، تو اصلاح افراط کے خاطر احناف اور متکلمین اور متقدمین نے کہا کہ نہیں، اسلام ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. اور ائمہ ثلاثہ اور محدثین کا واسطہ ان فرق ضالہ سے ہوا. جہمیہ، مرجیہ، کرامیہ وہ تفرید میں مبتلا تھے. تو ان فرق ضالہ اور مضلہ کی تفرید کی اصلاح کے خاطر ائمہ ثلاثہ اور محدثین اور متاخرین نے کہا کہ نہیں جی، ایمان مرکب ہے. حالانکہ نفس الامر اور حقیقت میں اہل سنت والجماعت کی یہاں ایمان بسیط ہے. اور اعمال یہ اجزائے تجزینیہ ہیں. اجزائے تجزینیہ اس سے ایمان طاقتور ہوتا ہے، ایمان مزین ہوتا ہے. اور اسی سے جی ایمان میں فرق آتا ہے. تو نفس ایمان میں کوئی تفاوت نہیں، تفاوت بے اعتبار اعمال ہے. اب یہی وجہ ہے جن لوگوں نے کہا کہ ایمان لا یزید ولا ینقص، یہ نفس ایمان کے بارے میں، اور جنہوں نے کہا کہ الایمان یزید و ینقص، یہ اعمال کے اعتبار سے. نفس ایمان میں عوام اور خواص برابر ہے، لا یزید ولا ینقص. اس لیے کہ جو مؤمن بھی جن چیزوں پر ایمان جبریل کے لیے، رسول کے لیے، صحابہ کرام کے لیے تھا، وہ ہمارے لیے بھی. لیکن کہاں جبریل، کہاں رسول اللہ، کہاں صحابہ، اور کہاں ہم. مؤمن بھی سمجھ رہے، مؤمن بھی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری، اس میں عوام اور خواص برابر، لیکن فرق مراتب میں ہے. اللہ اکبر. جو مقام رسول اللہ کا وہ ہمارا کہاں، صحابہ کا، تابعین کا وہ کہاں. ایمان میں فرق ہے، نفس ایمان میں نہیں، مراتب ایمان میں. نمبر 3، ایمان اور اسلام کے درمیان میں نسبت.
اس سے قبل دو باتیں ہو گئی نا. ایمان کا معنی لغوی اور شرعی، اور نفس ایمان میں اقوال. نمبر 3 نسبت بین الایمان والاسلام. یہ دو الفاظ ہے، ایمان اور اسلام. ان دونوں میں کون سی نسبت ہے؟ اس بارے میں بھی علماء کے اقوال ہے. نمبر 1 ایمان اور اسلام میں خصوص اور عموم مطلق ہے، عموم خصوص مطلق ہے. یہ قول ہے ملا علی قاری کا، جو صاحب مرقات ہے، مرقات شرح مشکات، بہت زبردست ہے. اور یہ آپ کے محاشی نے بھی اس سے اخذ کیا ہے. بلکہ میں تو مرقات سے اتنا متاثر ہوں کہ میں اس کو شرح المشکات نہیں کہتا، بلکہ شرح الاحادیث کہتا ہوں. ہم حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن کسی حنفی شارح کی شرح ہمارے پاس نہیں ہے سوائے ملا علی قاری کی. جتنے تعلیقات ہیں اور شروحات ہیں سب شافعی ہے یا کوئی اور. یہ زبردست آدمی ہے. بہت اچھا. ضرورت کے مطابق راوی پر بحث، الفاظ پر بحث، ضرورت کے مطابق تشریح، ضرورت کے مطابق بیان مذاہب. تو ایمان عام مطلق ہیں اور اسلام خاص مطلق ہے. یہ ملا علی قاری کی یہاں ایمان عام مطلق اور اسلام خاص مطلق ہے. کل ایمان اسلام ولا عکس. اس لیے کہ ان کے یہاں ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اسلام میں تسلیم باطن اور تسلیم ظاہر دونوں ضروری ہے. نمبر 2 ائمہ ثلاثہ اور محدثین ایمان اور اسلام میں ترادف ہے. ارے ایمان اور اسلام دونوں مترادف الفاظ ہیں. نمبر 3 مفہوماً دونوں میں تغایر ہے، اور وجوداً عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے. یہ مذہب احناف اور متکلمین کا. باعتبار مفہوم کی اسلام غیر، ایمان غیر، لیکن وجوداً عموم خصوص من وجہ. ایمان تسلیم باطن، اسلام تسلیم ظاہر، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا.
کبھی تسلیم ظاہری ہوگا، کبھی تسلیم باطنی ہوگا، مادہ افتراقی ہے، اور کبھی تسلیم باطنی اور ظاہری دونوں جمع تو مادہ اجتماعی ہے۔ نمبر 4، ایمان اور اسلام میں مفہوماً تغایر ہے، دونوں غیر غیر ہے، لیکن وجوداً تلازم ہے۔ ایمان کے لیے اسلام، اسلام کے لیے ایمان، تصدیق باطنی کے لیے تسلیم ظاہری، تسلیم ظاہری کے لیے تسلیم باطنی ضروری ہے۔ مفہوماً دونوں میں تغایر ہے، لیکن وجوداً تلازم ہے۔ یہ مذہب ہے محققین کا۔ اور حضرات محدثین شاہ صاحب شاہ انور شاہ رحمہ اور باقی حضرات نے بھی اس کو افضل کہا ہے کہ ایمان اور اسلام میں مفہوماً تغایر ہے، لیکن وجوداً تلازم ہے۔ جس طرح واضح ہے آیت کریمہ سے، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اور اسی طرح آگے حدیث جبریل بھی آ رہا ہے، حدیث جبریل بھی، اس میں بھی یہی چیز واضح ہے۔ ظاہراً تغایر ہے، لیکن وجوداً تلازم ہے۔ اسلام تسلیم ظاہری، ایمان تسلیم باطنی، تو تسلیم ظاہر کے لیے تسلیم باطن اور تسلیم باطن کے لیے تسلیم ظاہر دونوں ضروری ہے۔ تو یہ اس عنوان سے متعلق 3 باتیں تھیں۔ ایمان کا معنی لغوی اور شرعی، نفس ایمان کے بارے میں اقوال، لفظ ایمان اور اسلام کے درمیان میں نسبت، عموم خصوص مطلق ملا لقاری، ترادف ائمہ ثلاثہ اور محدثین، مفہوماً تغایر اور وجوداً عموم خصوص من وجہ احناف اور متکلمین۔ مفہوماً تغایر اور وجوداً تلازم، مفہوماً تغایر جس طرح حدیث جبریل سے واضح ہے کہ آپ پڑھیں گے، اخبرنی عن الایمان واخبرنی عن الاسلام، تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا معنی اور ہے، ایمان کا معنی اور ہے، غیر غیر ہے، اور یہ غیریت منشا سوال ہے۔ غیریت نہ ہوتی تو جبریل کبھی ایمان کے بعد اسلام، یا بعض روایتوں میں اسلام سے سوال مقدم ہے، ایمان کے بارے میں نہ پوچھتا۔
اس لیے کہ سوال عن احد المترادفین کافی ہے دوسرے کے سوال سے. اور نمبر 4 اللہ پاک کامل ایمان نصیب فرمائے. ارے نمبر 5 اللہ پاک کامل ایمان نصیب فرمائے. یہ عنوان سے متعلق 3 باتیں ہیں، اس کو یاد رکھیں. ایمان کا معنی لغوی اور شرعی. نفسی ایمان کے بارے میں اقوال. لفظی ایمان اور اسلام کے درمیان میں نسبت مشکل ہے.